Sir, what do you think about the jobs in banks? Is this allowed in Islam or undesirable or forbidden? میرا خیال ہے آپ نے جواب خود دے دیا ہے، انڈیزائربل بھی اور فاربیڈن بھی۔ دیکھیے بینک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی بیسک پروپوزیشن سود ہے۔ بینک ویسے اپنا تجارت بھی کرتا ہے، انویسٹ بھی کرتا ہے، وہ ایک علیحدہ ایکٹیویٹی ہے، وہ ایڈیشنل ایکٹیویٹی ہے۔ بینک کی بیسک پروپوزیشن کیا ہے کہ کم شرح سود پر وہ لوگوں سے قرض لے کر اپنے پاس کیپٹل ڈیولپ کرتا ہے، زیادہ شرح سود پر وہ ایڈوانس کرتا ہے، قرض دیتا ہے، اس کا ڈفرنس اس کی آمدنی ہے۔ تو یہ سود کی دلالی ہے ہر اعتبار سے، 100% سودی ادارہ ہے، تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی کہ اس کی ملازمت کی جائے۔ ویسے یہ کہ سود سے بالکل پاک تو کوئی بھی ادارہ نہیں۔ آپ کسی مل میں کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی بینک سے اوور ڈرافٹ ہے، بینک کے پیسہ لیا ہوا، انویسٹمنٹ ہے، قرضے ہیں، سب کچھ ہے۔ پھر وہاں اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں تو وہ بینک کی انٹریز جو ہے انٹرسٹ کی وہ بھی آپ کو جو ہے وہ پاس کرنی پڑیں گی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن یہ کہ بینک جو ہے وہ تو چونکہ ہوللی سوللی بیسک اس کی جو پروپوزیشن ہے وہی سود ہے، اس لیے یہ معاملہ جو ہے ایسا ہے کہ اس میں یقیناً بچنا چاہیے۔ Once I talked to a banker about car financing schemes. He said that we did not charge interest. I wondered how. I asked him and he said, we purchase a car from market at say rupees 800,000 and say that our selling price is 10 lakhs, and against this increased price we give people a facility that they can pay the amount in 1 year. And does Islam provide any check on profit? اچھا یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے اس میں جو ہمارے عام علماء ہیں وہ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ گلاس اگر آپ نقد پہ لیتے ہیں تو یہ 10 روپے کا ہے، اور اگر آپ 1 مہینے کے بعد قیمت دیں گے تو 11 روپے کا ہے۔ میرے نزدیک اس میں 1 روپیہ جو ہے وہ سود ہے۔ میرے تو پختہ رائے ہے، سوچی سمجھی رائے ہے، لیکن ہماری فقہ میں اس کا جواز ہے۔ اس جواز کے اوپر بلڈ کیا جا رہا ہے یہ سارا جو اسلامی بینکنگ وغیرہ کہلاتا ہے۔ تو اس کو میں ویلکم کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ ایک دفعہ 11 قیمت جو فکس ہوئی ہے یہ 12 نہیں ہوگی۔ اگر آپ 1 مہینے کے بعد پیسے نہیں دے سکے، 2 مہینے میں دیں گے تو 12 ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ انٹرسٹ کے اندر وہ 12 اور 13 ہوگا، 3 مہینے ہو گئے تو 13 ہو جائے گا، 4 مہینے ہو گئے 14 ہو جائے گا، نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں سود میں کمی آ جائے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کر دیں، یہ پہلا قدم اٹھائیں، لیکن میرے نزدیک یہ ہے سود ہی جائز سود ہے، از روح فقہ علماء کے نزدیک یہ جائز ہے۔ And does Islam provide any check on profit limit? Because the banker said this additional rupees 200,000 is profit and it's not haram to earn profit in Islam. Does this logic make sense? No. This is against time. یہ پروفٹ نہیں ہے۔ پروفٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ کی گاڑی خریدی، 11 لاکھ کی بیچ دی، دس از پروفٹ۔ لیکن آپ تو اگینسٹ ٹائم چارج کر رہے ہیں نا۔ جو 2 لاکھ مزید آپ نے چارج کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ کیش پے نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ انسٹالمنٹس میں دے گا آپ کو 10 سال میں جا کر یا 5 سال میں۔ تو در حقیقت یہ میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ فقہ کے اندر اس کا جواز ہے، لہذا اور اس کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان کے نزدیک یہ ٹھیک ہے، میرے نزدیک نہیں۔